انوکھی شہزادی شادی کے بعد ایک پیاری سی گرہستی کی مالکن بن گئی۔ اس کے 2 پیارے بچے تھے جن کی پرورش میں اس کا دن گزر جاتا۔ وہ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جاگتی تو بچوں کی کلکاریاں اسے گھیر لیتیں۔ ان کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل ماشاء اللہ سے بھر جاتا۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری اور بچوں کی دیکھ بھال میں انوکھی شہزادی اکثر تھک جاتی۔ کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے اور اس کے جسم میں تکلیف رہنے لگی۔ پھر بھی جب وہ صبح اٹھتی تو دھیرے سے کہتی سبحان اللہ اور پھر دن کی شروعات کرتی۔ بچوں کو کھانا کھلاتے وقت ہر نوالے کے ساتھ اس کے ہونٹ ہلتے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ ایک دن جب جسمانی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو انوکھی شہزادی اپنے ابو کے پاس گئی۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی اور ان سے ایک خدمتگار دلانے کی گزارش کی تاکہ اسے گھر کے کاموں میں کچھ راحت مل سکے۔ اس کے ابو جو ایک نیک اور سمجھدار آدمی تھے نے اس کی بات دھیان سے سنی، پھر پیار سے بولے میری پیاری بیٹی، میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے ہر کام کو عبادت میں بدلا جا سکتا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا جب تم کھانا بناؤ تو یہ سوچو کہ تم اپنے بچوں اور شوہر کے لیے صحت مند کھانا تیار کر رہی ہو اور اس نیت سے الحمدللہ کہو۔ جب تم گھر کی صفائی کرو تو یہ سوچو کہ تم ایک پاک ماحول بنا رہی ہو اور سبحان اللہ کا ذکر کرو۔ جب تمہیں درد محسوس ہو تو یا اللہ کہہ کر اس سے شفا مانگو۔ ہر کام کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، یہی سچا سکون ہے۔ انوکھی شہزادی نے اپنے ابو کی بات پر غور کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ابو کی نصیحت پر عمل کرے گی۔ اگلے دن سے جب وہ آٹا گوندتی تو اس کی زبان پر اللہ اکبر جاری رہتا۔ جب وہ کپڑے دھوتی تو لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں اس کی مشکلوں کو آسان کرتا۔ بچوں کو سلاتے وقت وہ دھیرے سے یا رحیم پڑھتی اور بچوں کی سلامتی کی دعا کرتی۔ دھیرے دھیرے انوکھی شہزادی کو احساس ہوا کہ اس کے جسمانی درد میں بھی کمی آ رہی ہے اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا ہے۔ کام اب بوجھ نہیں لگ رہے تھے بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک عبادت بن گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے ابو نے دولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز سکھائی تھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور اپنے ہر کام کو اس کی رضا کے لیے کرنا۔ انوکھی شہزادی اب سچ میں انوکھی بن گئی تھی، جس نے اپنی زندگی کو ذکر کی روشنی سے منور کر لیا تھا۔